بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ تو آئیے چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ پچھلے رمضان کی بات ہے، جب میں نے پہلی مرتبہ رمضان میں اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ کیا۔ گھر والے سارے بہت خوش تھے کہ میں پہلی مرتبہ اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں، لیکن عین وقت پر ہمارے قریبی مسجد کی سب جگہ پر ہو گئی اور میرے لیے جگہ باقی نہ رہی۔ مسجد کے امام صاحب سے میں نے اور میرے ابو نے جگہ نکالنے کی سفارش کی، لیکن جگہ تو پہلے سے ہی بہت کم تھی۔ باوجود کوشش ہمیں جگہ نہ مل سکی۔ ہمارے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک چھوٹی اور قدرے ویران مسجد تھی۔ اس مسجد میں صرف 5 وقت کی نماز پڑھائی جاتی تھی۔ جمعہ اور عید کی نماز کے لیے جامع مسجد میں جانا پڑتا تھا۔ وہاں کے مولوی صاحب کوئی سرکاری ملازم تھے، بس پارٹ ٹائم میں مسجد کی دیکھ بھال کرتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے۔ ابو نے میرے اعتکاف پر بیٹھنے کی خواہش دکھائی تو انہوں نے مجھے اس مسجد میں جانے کا مشورہ دیا، جو میں نے قبول کر لیا۔ ہمارا خیال تھا کہ کہیں وہاں بھی اعتکاف کی جگہ نہ ختم ہو جائے، اس لیے ہم جلدی وہاں پہنچ گئے، لیکن وہاں یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہاں تو 1-2 آدمی بیٹھے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں اکیلا یہاں اعتکاف میں کیسے بیٹھوں گا، انسان ہوں، ڈر تو سب کو لگتا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ اعتکاف تو اکیلے میں رہ کر ہی عبادت کرنے کا نام ہے۔ میں نے ابو سے کہا کہ مولوی صاحب سے اجازت لے لیں، میں یہاں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ مولوی صاحب مسجد کے ہمسائے میں رہتے تھے۔ جب ہم مولوی صاحب کے گھر گئے تو مولوی صاحب نے ہمیں بہت عزت دی، لیکن اعتکاف کی اجازت دینے میں تھوڑا ہچکچائے۔ پھر میرا شوق دیکھتے ہوئے مجھے اجازت دے دی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا تو چھوٹا بھائی میری افطاری اور سحری کی چیزیں دے جائے گا۔ غرض یہ کہ میں اعتکاف میں بیٹھ گیا اور چھوٹا بھائی ہر روز بلا ناغہ مجھے سحری اور افطار کی چیزیں دے جاتا۔ ایک دن میں اپنے معمول کی عبادت میں مشغول تھا کہ پھر مجھے پتھر گرنے کی آواز آئی۔ میرے حجرے میں روشنی تھی، لیکن باقی ہال میں اندھیرا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ لیکن جب پتھر گرنے کی آواز لگاتار آنا شروع ہوئی تو میں نے اپنا لائٹر جلا کر دیکھا تو فرش پر بہت سے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ میں یہ دیکھ کر پریشان بھی ہوا اور حیران بھی کہ پتھر مارنے والا نظر نہیں آ رہا، لیکن پتھر بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اچانک پتھر گرنے کی آواز ختم ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں صبح مولوی صاحب کو شکایت کروں گا کہ یہاں کوئی شرارت کرتا ہے اور عبادت بھی نہیں کرنے دیتا۔ صبح جب تہجد کے لیے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ فرش پر کوئی پتھر نہیں ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا، پتھر یہاں سے کون لے گیا؟ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے یہ سب خواب میں دیکھا ہو، لیکن جب میں نماز تہجد کے لیے کھڑا ہوا تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے خسر پھسر کر رہا ہے۔ اندر سے تو میں ڈر گیا، لیکن ہمت کر کے نماز پڑھتا رہا۔ جیسے ہی فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہوا، آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ فجر کی نماز کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مولوی صاحب سے شکایت کروں یا نہیں، لیکن شکایت کروں بھی تو کس کی کہ کہیں لوگ مجھے ڈرپوک ہی نہ سمجھ لیں، یہ سب کچھ میرا وہم ہی نہ ہو۔ بس اسی لیے میں چپ ہو کر رہ گیا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ مولوی صاحب مجھے گھور رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں لڑکے بہت ہمت والے ہو، رات کو بچ گئے۔ اگلے دن میرا بھائی مغرب کے ٹائم معمول کے مطابق آیا اور افطاری دے کر چلا گیا۔ بھائی کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ برتن چھوڑ جاتا تھا اور سحری کے ٹائم دوسرے برتن لا کر پہلے والے لے جاتا تھا، لیکن اس رات کوئی تقریباً 12 بجے جب میں عبادت میں مشغول تھا، بھائی آیا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، جو وہ پہلے کبھی نہیں کرتا تھا، اور برتن لے کر چلا گیا۔
میں نے سوچا کہ آج اس کو کیا ہوا ہے، نہ بات کی، صرف ہاتھ میں لایا اور برتن لے کر چلا گیا۔ اگلے دن جب بھائی سحری لے کر آیا تو مجھ سے برتن مانگنے لگا۔ میں نے کہا تم رات کو برتن لے تو گئے تھے۔ بھائی نے یہ کہہ کر حیران کر دیا کہ میں تو سحری کے ٹائم آتا ہوں، میں نے رات کو کیا کرنے آنا تھا؟ میں نے اس کو بتایا کہ تم نے رات کو مجھ سے ہاتھ بھی ملایا تھا اور برتن بھی لے کر گئے تھے۔ بھائی ہنس دیا اور کہنے لگا بھائی لگاتار عبادت سے تمہارے ذہن پر اثر ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پھر کیا تھا؟ میں پریشان ہو گیا کہ خدارا یہ کیا ماجرا ہے۔ اگلے دن غالباً 8واں دن تھا۔ میں رات کو تقریباً 12 بجے ڈر ڈر کر عبادت کر رہا تھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے حجرے میں گرمی بڑھ رہی ہے۔ میں نے حجرے سے باہر دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ باہر چادروں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا لیکن کوئی میری مدد کو نہ آیا۔ میں نے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ آگے گھر والے سو رہے تھے۔ میں نے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ اللہ اللہ کر کے دروازہ کھلا تو آگے ابو تھے۔ میں نے ساری کہانی ابو کو سنا دی۔ ابو میرے ساتھ مسجد کی طرف چل دیے، لیکن وہاں پہنچے تو خوف سے میرا برا حال ہو گیا، کیونکہ وہاں تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، کچھ بھی تو نہیں جلا تھا۔ ابو نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ تم عبادت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگلی رات آخری اعتکاف تھا۔ میں نے ہمت کر کے عبادت کرنا شروع کر دی، یہ سوچ کے کہ چلو کل آخری اعتکاف ہوگا، اس کے بعد یہاں کون آئے گا۔ میں نے عبادت کرنا شروع کر دی۔ صبح تک ابو میرے ساتھ رہے اور مجھے منع کیا کہ کسی کو کچھ نہیں بتانا کہ کیا ہوا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دن کو بھی جب کوئی میرے قریب نہ ہوتا تو خسر خسر کی آوازیں آتیں۔ میں ہر بار ابو کو یہ بتاتا، لیکن ابو تو جیسے میری بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھے۔ اللہ اللہ کر کے مسجد میں اعتکاف ختم ہوا۔ ابو گھر سے مٹھائی اور پھول لے کر آئے، لیکن ہم سے زیادہ تو شاید مولوی صاحب اور اہل محلہ خوش ہوئے، کیونکہ کچھ لوگ اہل محلہ میں سے بھی مٹھائی لے کر آئے تھے۔ میرے اعتکاف پر اتنا جوش اور خوشی مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر مولوی صاحب مجھے اور میرے ابو کو ایک طرف لے گئے اور کہا کہ اس مسجد میں پچھلے 2 سالوں سے جنوں کا قبضہ ہے۔ ہم نے تو بہت کوشش کری لیکن جن ہیں کہ مسجد سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اہل محلہ تو ہمت ہار گئے تھے اور لوگ یہاں اعتکاف بیٹھنے کو بھی تیار نہیں تھے، لیکن آپ اور آپ کے بچے کا حوصلہ دیکھ کر اہل محلہ نے فیصلہ کیا کہ اگلی مرتبہ محلے کے سبھی بزرگ یہاں اعتکاف پر بیٹھیں گے۔ ابو نے جب یہ سنا تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ میرے بچے کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ ہمارے گھر میں کوئی بھی جنوں بھوتوں پر یقین نہیں کرتا تھا، اسپیشلی میرے ابو، لیکن کبھی کبھی انسانوں کو ایسی باتوں پر بھی یقین کرنا پڑتا ہے جو یقین کے قابل نہیں ہوتی۔ تو کیسی لگی آپ کو میری یہ کہانی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آپ پر یا آپ کی کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت پہ مبنی انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پہ رابطہ کر کے اپنا واقعہ مجھ سے ضرور شیئر کریں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔